بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 23۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے وصل فصل کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں۔ وصل ویسے ہم اردو وغیرہ میں بھی استعمال کرتے، وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل ٹچ ہونے کو کہتے ہیں۔ فصل پوچھنے معنی کی کسی بھی چیز کو جدا کرنا۔ پوچھنا بھی کہتے ہیں وصل۔ ہاں، وصل کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر ایک جملے کے دوسرے پر عطف کرنا، عطف سے ایک جملہ دوسرے سے ٹچ ہو جاتا ہے نا، یعنی امتزاج کی معنی ہے۔ ہاں۔ فصل کا کیا معنی ہے؟ عطف نہ کرنا، جدا کر دینا، ایک بات کو دوسرے سے الگ کر دینا۔ انفصل، ہاں۔ چلو باقی ہم اس کی تعریف عربی میں کر دیتے ہیں۔ الوصل عطف جملۃ علی اخری، ایک جملے کا دوسرے پر عطف کرنا وصل کہلاتا ہے۔ والفصل ترکہ، فصل کا معنی ہے ایک جملے کا دوسرے پر عطف نہ کرنا۔ والکلام ہونا یہاں ہونا قاصر علی العطف بالواو، یا پر جو ہم بات کر رہے عطف بالواو کے ذریعے جو وصل ہے وہ کر رہے ہیں نا، لأن العطف بغیرها لا يقع فی اشتباہ، دوسرے حروف کے ذریعے عطف کرنے میں تو شک شبہ اشتباہ نہیں واقع ہوتا نا، واو کے ذریعے میں واقع ہوتا، اس لیے پر واو کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ وَلِكُلِّ مِنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مواضع، واو کے ذریعے وصل کرنا یا فصل کرنے اس کی خاص جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، مواضع الوصل بالواو، واو کے ذریعے جو ہم وصل کرتے ہیں نا وہ دو جگہ پر ہے۔ یجب الوصل فی موضعین، دو جگہ پر وصل کرنا ضروری ہے، ایک تو اس صورت میں کہ دو جملے بالکل متفق ہو، کیا معنی؟ دونوں خبریہ ہو یا دونوں انشائیہ ہو، اور دونوں میں مناسبت تام ہو، دونوں میں کیا ہو؟ صحیح طرح تعلق واقع ہو، عطف کرنے سے کوئی معنی بھی نہ ہونا رکاوٹ، تو اس وقت ہمیں عطف کرنا چاہیے۔ کہہ رہے کہ عطف اس جگہ واجب اذا اتفقت الجملتان خبرا انشان کی، ایک دونوں جملے خبر و انشاء ہو، وکان بینہما جہۃ جامعۃ مناسبۃ تامہ، جہت جامعہ واقع ہو بیچ میں، دونوں آپس میں مناسبت تامہ رکھتے، ولم یکن مانع من العطف، عطف سے کوئی معنی نہ ہونا ہو۔ دیکھیں، ان الابرار ان الفجار، دونوں ایک طرح ہیں نا، لفی نعیم لفی جہیم، دونوں وزن بھی ایک طرح ہیں اور دونوں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ان شے کی دیکھیں، فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا قَلِيلًا كَثِيرًا، دونوں جملے دیکھیں انشائیہ، فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا جملے انشائیہ ہیں، اس لیے ایک دوسرے پر عطف کرنا ضروری ہے۔ دوسری جگہ جو عطف کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے اذا اوہما ترک العطف خلاف المقصود، کہ اگر عطف نہیں کرو گے تو خلاف مقصد لازم آئے گا۔ کسی نے کہا یار زید بیمار تھا، ابھی بتاؤ ٹھیک ہو چکا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا لا، لا تو کہا نا، اگر آپ آگے واو نہیں بولو گے یہ کہو گے لا شفاہ اللہ، اگر واو نہیں بولے گی معنی کہ لا شفاہ اللہ، اللہ شفا نہ دے، معنی یہ نکلتے ہیں نا، کیونکہ وہ سمجھ گئے آدمی اس کو نہیں چاہ رہا ہے، پسند نہیں کر رہا، آپ نے واو اس لیے لا تاکہ اس کو غلط وہم نہ ہو جائے، لا و شفاہ اللہ۔ اس نے پوچھا حل برئ علی من المرض ام لا، بیماری سے ٹھیک ہو گیا نہیں؟ آپ نے کہا لا، پھر آپ نے بھی کہا شفاہ اللہ، اللہ شفا دے، اگر دیر سے کہو گی پھر تو خیر نہ، ٹچ کر کے کہو گی ایک دم فوراً تو اس کو شک ہو جائے گا کہ یہ آدمی اس کو نہیں چاہ رہے کہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے آپ نے کہا لا ٹھیک نہیں ہو۔ وشفاہ اللہ، اللہ شفا دے دے، اللہ مہربانی فرمائے، ہاں واو لے بیچ میں۔ جواب لما سألو، جس ایک آدمی آپ سے پوچھے حل برئ علی من المرض ام لا، فترک الواو، اگر واو چھوڑ دو گی نا، یوہم الدعاء علیہ، یہ تو بد دعا ہو جائے گی نا، وغرض کا دعاء، حالانکہ آپ دعا دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے ایک شخص آپ سے پوچھے استاد صاحب آئے ہیں یا نہیں؟ نہیں آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، یہ آپ نے صحیح کہا، بعد میں کہا اللہ اس کو غار کر دے، آپ نے استاذ کو نہیں کہا، یہ دوسرے کو آپ کہہ رہے اللہ اس کو غار کرے، نہیں آئے ہیں، تو کہو کہ استاذ نہیں ہے، اللہ زید کو غار کر دے، زید بولو، کیونکہ کوئی سمجھے گا یہ استاذ کو گالیاں دے رہے، اس کو بد دعا دے رہے، استاذ نہیں ہے اللہ اس کو غار کرے، اس کے ساتھ لام نام وغیرہ لگا دی، دوسرا جملہ جو ہے کوئی سمجھے کہ استاذ کو بد دعا دے رہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ پشتو میں بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ مواضع الفصل، فصل کی جگہ بتا رہے کن جگہوں پر ہم عطف نہیں کریں گے۔ یجب الفصل فی خمسۃ مواضع، 5 جگہوں پر کیا کریں گے ہم؟ عطف نہیں کریں گے۔
پہلے یہ ہے کہ دونوں جملے بالکل متحد ہو، ایک جیسے ہو، پہلا جملہ دوسرے سے بدل ہو، یا یہ ہو کہ پہلا جملہ دوسرے کے لیے وضاحت بیان ہو، یا پہلا جملہ دوسرے کے لیے تاکید کا ذریعہ ہو، تو اسی صورت میں ہم عطف نہیں کریں گے، کیونکہ واضح ہے کہ اس صورت میں عطف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایک جملہ دوسرے کے لیے بیان ہی ہے، کیا ہے وہی مضمون دے رہا ہے جو پہلا والا دے رہا ہے۔ دیکھیے مثال، یکون بین الجملتین اتحاد تام بان تکون الثانیۃ بدل من الاولى، پہلا والا مبدل و دوسرا بدل ہو۔ نفع مدکم بما تعملون بما تعلمون، اللہ نے تمہاری مدد پر ان چیزوں کے ذریعے جو تم جانتے وہ کیا ہے، امتک بین عام و بنین، اللہ نے تمہیں جانور دی، چرپائی دی اور فرزند بچی دی۔ اب یہ تکون بیان اللہ، یا دوسرا پہلے کے لیے بیان، جیسے فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا، وہ کیا وسوسہ تھا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا بتا دوں وہ درخت جس کو کھاؤ گے ہمیشہ رہو گی جنت میں۔ اب تکون مؤکدۃ لها، یا دوسرا جملہ پہلے کی تاکید کرے، جیسے فہمہل الکافرین، کافروں کو مہلت دیں، امہلہم رویدا، مہلت دو۔ ويقال في هذا الموضع، اسی جگہ پر لوگ کہتے کہ ان بین الجملتین کمال الاتصال، اس کو کہتے کمال اتصال، دونوں جملے مکمل طور پر کیا ہے، متصل ہے۔ دوسرا اس وقت کیا کرتے ہم فصل کرتے، یکون بین الجملتین تباین تام، دونوں جملے میں بالکل کیا ہو، تباین ہو، بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو، کوئی مناسبت بیچ میں نہ ہو۔ مثلا بیختلف خبر انشاء، خبریہ ہے دوسرے شائعیہ ہے، تو دونوں میں مناسبت نہیں ہوتی نا، ایک انشائیہ دوسرا خبریہ، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، اس صورت میں عطف نہیں کرنا چاہے۔ جسے وقال رائدہم ارسو نزاولها فحتف كل امرئ یجری بمقداری، دیکھیں وقال رائدہم، فوج کے کمانڈر نے کہا، ارسو کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ میدان میں، جنگ کے لیے آگے ہو جاؤ، نزاولها، ہم اس لڑائی کو برداشت کریں گے، لڑیں گے، کیونکہ فحتف كل امرئ یجری بمقدار، ہر آدمی کی موت قسمت سے ہے، جو مقدر ہی وہی ہوگا۔ تو دیکھیں آپ پر رائدہم، قال رائدہم ارسو، ارسو کیا ہے، جملہ انشائیہ ہے نا، نزاولها کیا ہے، جملہ خبریہ ہے، دونوں کا عطف ایک دوسرے پر نہیں ہوگا، ارسو و نزاولها نہیں پڑھو گے۔ اور بالکل بین مناسبت فی المعنی، معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو تو پھر عطف کی کیا ضرورت ہے۔ علی کاتب الحمام طیر، علی لکھنے والا ہے، کبوتر پرندہ ہے، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ یہ دیوار جو اینٹ کا بنا ہے، یہ دیوار اینٹ کی بنی ہے، اور میری چپل پلاسٹک کی بنی ہے، اس میں مناسبت نہیں، دوسرا خبر شو، گاڑی واڑی گئے بین لا مناسبت فی المعنی بین کتابت علی و طیران الحمام، کبوتر کی اڑان اور علی کی کتابت میں کوئی مناسبت نہیں، جیسے قادر صاحب اکثر باتیں کرتا ہے کہ مری کا دوسری کوئی مناسبت نہیں ہوتی، غیر مناسب باتیں آفس میں بول لیتا ہے جو آفس میں بالکل ٹچ نہ ہو۔ مثلا ایک شخص سے چھوٹا بچہ ہے، وہ بیرابت باتیں کرتا ہے نا، کہے گا وہ بابا کیا ہو رہا ہے ادھر، پھر پوچھے گا یہ اوپر کیا ہے، کوئی مناسبت بات میں نہیں، بس جس پر نظر پڑی وہی بولا۔ ويقال في هذا الموضع بين الجملتين كمال الانقطاع، ایسا اسی جگہ پر کیا بولتے ہیں ہم کہ دونوں جملے میں مکمل انقطاع ہے، کوئی مناسبت نہیں، ایک جملہ دوسرے سے کٹا ہوا ہے، کوئی مناسبت بیچ میں نہیں۔ یہ کہہ رہے گلاس لاؤ گلاس، دوسرا کیا کہہ رہے کیسے ہو آج کل، دونوں جملے میں کیا مناسبت ہے؟ اس کو کہہ رہے گلاس لاؤ، اس ضرورت پڑ گیا تم کیسے ہو، دو جملوں میں کیا مناسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ایک آرڈر چلا رہا ہے، ادھر دوسری کی کیا کر رہے، پوچھ گچھ کر رہے۔ الثالث کون الجملۃ ثانیہ جوابا عن سؤال نشأ من الجملۃ الاولى، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آپ نے ایک جملہ بول لیا، اس جملے سے کیا ہو گیا، ایک سوال سا پیدا ہوا، ہاں جب سوال پیدا ہوا تو ظاہر سوال کا تو جواب دینا ہوگا نا، تو دوسرا جملہ بول لیتا ہے، وہی دوسرا جملہ پہلے والے جملے سے جو سوال اٹھتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے، تو ظاہر اسی صورت میں عطف کی ضرورت ہے نہیں ہے نا، کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ جو آپ نے سوال جملہ بول لیا، اس جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، دوسرا جملہ اس کا جواب ہے، تو سوال جواب میں عطف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے نا، آپ سے کسی نے پوچھا وہ بل کتنے روپے کا ہے، 2000 کا ہے، تو اس میں کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا هذا الجوال بکم روپیہ، آپ کہہ رہے وهذا الجوال کی کوئی ضرورت نہیں، بس واو عطف کیوں لا رہے؟ ہاں ویسے لا خیر ہے، عطف کے لیے نہیں آتا ہے واو۔ هذا الجوال ب500 روپیہ، 500 روپے کا ہے مثلا، تو دیکھیں آپ پڑھے مثال دے رہے، زعم العوادل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی،
زعم العوازل ملامت کرنے والے میرے کو سمجھ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے میرے متعلق گمان کر رہے، اور ان کا خیال ہی کرنے فی غمرۃ میں گمراہی عشق میں مبتلا ہوں، عشق میں سچ ہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ولیکن غمرتی لا تنجلی میرے عشق ہٹتا نہیں ہے، اب یہ عشق میرا پیچھے نہیں چھوڑ رہا، غم کا کھدا بنا ہے میرے لیے. تو دیکھیے پرے خو نه ده کنه غم کرنے والا د توره تیارې زړه نه پسیږي. زعم العوازل، اب یا پردے کی زعم العوازل فی غمرۃ، ملامت کرنے والے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یا پر یہ سوال ہوئے زعم العوازل فی غمرۃ، لوگ یہ جو ملامت کرنے والے ہیں نا یہ کہہ رہے کہ میں کیا ہوں گمراہی میں پڑھو عشق میں. لوگوں نے سوال اٹھایا یار یہ صحیح کہہ رہے ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن میرا کیا ہے قصور ہے کہ اس سے نجات نہیں پا رہا، چھٹکارا نہیں پا رہا. دیکھیے یہاں پر زعم العوازل سے سوال پیدا ہوا نا، وہ کیا سوال ہے کہ اے شاعر صاحب تمہارے متعلق جو خیال کر رہے کہ تم غمرے میں ہو، صدقو ام کذبو. اس نے کہا ہاں صدقو ولیکن انا فی ضعف، انا لا استطيع ان اتخلص من هذه الغمرہ. صحیح. کنو قیل کو کسی نے پوچھا صدقو فی زعمہم کذبو، جھوٹ کہہ رہے سچ. فقال شاعر نے کہا صدقو صحیح کہا ہے لیکن میرا قصور ہے. ویقالو بین الجملتین شبہ کمال الاتصال، اسی جگہ پر لوگ کہتے کہ شبہ کمال اتصال ہے، مکمل اتصال نہیں ہے لیکن مکمل اتصال کی کیا ہے مشابہ ہیں. چوتھی جگہ جہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہے انقطاع کرنا چاہے، عطف کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان تسبق جملۃ بجملتین یصح عطف علی احداہما لوجود المناسب وفی عطفها علی الاخرى فساد فیترک العطف دفعا للوہم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو جملے ہوتے ہیں ان سے پہلے ایک اور جملہ آتا ہے، بالکل دو جملوں سے پہلے ایک اور جملہ آتا ہے، تین جملے ہو گئے نا. تیسری صورت میں یہ کر لیتے ہیں کہ ایک جملے کا عطف دوسرے پر صحیح ہے اور تیسرے پر صحیح نہیں ہوتا. مانا تین جملے ہیں نا، اگر ان میں سے ایک جملے کا عطف ایک پر کرے تو ٹھیک ہے، دوسرے پر کرے ٹھیک نہیں ہے. حامد افضل ناصر ہے، حامد نے افضل سے ہاتھ ملا ٹھیک ہے، لیکن ناصر سے ملا تو جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے نا. یا اس کو کیا کر دے اشارہ مار دے، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جائیں گے. دوسرے کو اشارہ مارا، اس نے کہا مجھے اشارے کیسے کر رہا ہے، تمہارے اور ہمارے بیچ کیا واسطہ. دیکھے دونوں میں واسطہ نہیں ہے نا، خرابی ہو جائے گی، کیوں اشارے کر رہے سے آدمی کو. تیا پر دیکھے وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي واہم لرکوان دے پارا کنا وَتَظُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِي بِهَا بَدَلًا أُرَاهَا فِي الضَّلَالِ تَهِيمُ. سلمہ گمان کر رہی کہ میں اس کے بدلے کسی اور خاتون کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ ایسا سوچ رہے، ایسا سوچنے میں وہ بہت غلطی پر ہے. مجھے سلمے کے علاوہ کسی کو اور تو سوچتے ہی نہیں ہے، صرف سلمے سے مجھے محبت ہے. پر دیکھیے وَتَظُنُّ سَلْمَا کیا ہے، وَتَظُنُّ سَلْمَا ایک جملہ ہو گیا نا، اب غیبہا دوسرا جملہ ہو گیا، اراہا تیسرا جملہ ہو گیا. اب اراہا کا تب آپ تسن پر تو کر سکتے ہیں نا، لیکن اب غیبہا پر نہیں کر سکتے. سلمہ دو گمان کی کنا زاغی بدالے کی بل چو گلٹان بل چو سرم تعلقات جوڑ کری مو تا ډیر لیو نہیں لگی گی. زه ټوله ورځ هم دې په سوچونه کې د مو بلې کې ګڼي. اوس وګوره دې چې اراها څه د دې ته په دستازونو کول شي په غینا شي کول اوس کسه. فجملة اراها یجراها ولا جمله هي صيغه ولا تظن پر تفصیح ہے لکه يمنع من هذا، لیکن اس سے جو منع کر رہے وجہ کیا ہے توهم العطف على جملة ابغي بها کی وهم کہیں نہ وجہ کہ ابغي بها پر اس کا عطف ہے. فتكون الجملة الثالثة تیسرا والا جو جملہ ہے من مضمونات سلمہ، یہ ہو جائے گا کہ گویا سلمہ خیال کر رہی ہیں. مانو لیسا مرادنی تو مطلب نہیں ہمارا صحیح. سلمہ کیا گمان کر رہی ہے میرے اوپر، کہہ دو کیا گمان ہے وہ، اننی ابغی بہا ہے نا، یہ گمان ہے. اور راہ گمان ہے کیا اس کا، یہ تو اس تیسرے شخص کا گمان ہے، دوسرے کا، یہ تو عاشق صاحب کا گمان ہے. سلمے کا گمان کیا ہے، بغایت ہے، بغایہ ابغی بہا. وہ میرے متعلق یہ خیال کر رہے میں اس کے بدلے کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ یہ خیال کر رہی ہے، یہ تھوڑا خیال کر رہی ہے وہ کہ مجھے وہ پاگل لگ رہی ہے. اس کو یہ خیال ہے، وہ تو مجھے پاگل شاید سمجھ رہی ہوگی. تو دیکھیں یہاں پر کہہ رہے کہ وَيَقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ شِبْهُ كَمَالِ الْانْقِطَاعِ. مکمل انقطاع تو کلام میں نہیں ہے لیکن کیا ہے
شبہ اور کچھ ہے یعنی مشابہات. الخامس پانچویں جگہ جہاں کیا ہوتا ہے عطف نہیں ہوتا انقطاع ہوتا ہے فصل کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے عطف نہیں کرتے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ دو جملے آپس میں شریک ہو جائے. کیوں نہیں کرتے دو جملوں کو شریک؟ کیونکہ وہاں پر ایک رکاوٹ ہوتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب منافقین اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک بات کرتے تھے، جب ان کے پاس جا کر دوغلاپن کر کے دوسری بات کہتے تھے. ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف واقعہ کر رہے تھے، غلطہ کر رہے تھے، دھوکہ وغیرہ دے رہے تھے، ویسے منہ کی باتیں ہیں، مکن لگا رہے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ چکائے گا، سزا چکائے گا. دیکھیں اب یہاں پر دیکھیے اللہ یستہزئ بہم جو دوسرا جملہ ہے نا اس کا تپ آپ ان معکم پر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں منافقین کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اللہ ان کو سزا دے گا کہ یہ منافقین کہہ رہے تھے، نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے. یہ منافقین کا مقول نہیں ہے، اس طرح قالوا پر بھی ان کا تف صحیح نہیں. دیکھیں اللہ یقصد تشریک الجملتین کہ دو جملوں کو شریک کرنا مقصود نہ ہو فی الحکم لقیام مانع کو رکاوٹ کی وجہ سے، کہ قولی تعالی اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم. جب وہ سرداروں کے پاس تنہائی میں جا کر مشورے وغیرہ اور سازشی کرتے تو کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ ہی کی کیا ہے دوست ہے، آپ ہی پر مریں گے. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کو سزا دے گا ان مذاقوں کا. فجملہ تو یہ پر جو جملہ ہے اللہ یستہزئ بہم لا یصح والا ان معکم، ان معکم پر اس جملے کا عطف صحیح نہیں ہے، تو اس کا پھر یہ تقاضا ہو جائے گا نا الاقتضاء انہم من مقولہم کہ اللہ یستہزئ بہم بھی ان کا مقولہ ہے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے. ولا علی جملۃ قالوا پر بھی عطف صحیح نہیں ہے. الاقتضاء پر تو یہ ہو جائے گا نا کہ ان استہزاء اللہ بہم مقید، کہ اللہ تو اس وقت سزا دے گا جب بھی شیاطین اور سرداروں کے پاس جائیں گے، کہ دوسری صورت میں سزا نہیں دیں گے اور صورتوں میں بھی سزا دیں گے اللہ. ان میں صرف یہ منافقت نہیں کہ ان کے پاس جا کر اور بھی بہت ساری کرتوت کر رہے ہیں. الاقتضاء ان استہزاء اللہ بہم مقید بحال خلو الی شیاطینہم. ویقال کہا جاتی ہے کہ بین الجملتین فی هذا الموضع یا موضع توسط بین الکمالین، یا پر نہ تو کامل اتصال نہ کامل انقطاع ہے بلکہ متوسط بیچ بیچ کی بات ہے. صحیح دونوں جملے نہ کیا ہے مکمل منقطع ہیں ایک دوسرے سے، نہ مکمل متصل ہے، کچھ متصل کچھ منقطع.